أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سورت کا ربط اور خلاصہ سنا تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت دو دلائل، ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل نقلی، ساتھ میں لقمان حکیم کی اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی اس کا بیان ہو گئی۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا جن کو تم دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اور ڈالے زمین کے اندر، رواسیہ بڑے بڑے پہاڑ، ان تمید بکم یہ کہ وہ ہلے نہیں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلایا اس اللہ نے اس زمین کے اندر من کل دابہ ہر قسم کا جانور، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور نازل کیا آسمان سے، ماءً پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا پس اگایا ہم نے، فِيهَا اس زمین میں، من کل زوج کریم ہر قسم کا عمدہ جوڑا۔ یہ دلیل عقلی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا میں ہوں، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ڈالے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے، ہلے نہیں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اس زمین کے اندر ہر قسم کا جانور اللہ نے پھیلایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور آسمان سے اللہ نے پانی کو برسایا، فَأَنبَتْنَا پھر اس پانی سے اللہ نے عمدہ قسم کے جوڑے، ہر قسم کا آپ کو پھل مہیا کیا۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام میں نے کیے ہیں۔ تو فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی کیا ہے جی؟ کاریگری ہے جی، اللہ کی کاریگری ہے۔ یہ ساری چیزیں بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ فَأَرُونِي پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، کیا چیز پیدا کی ہے ان معبودوں نے جو اللہ سے نیچے نیچے تم نے بنا کر رکھے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں پیدا کرنا، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کو بنانے والا، زمین کے اندر پہاڑوں کو لگانے والا، پھر اس زمین کے اوپر پانی برسا کر پھر اندر سے فصل، اناج، پھل، باغات نکالنے والا اللہ فرماتے ہیں میں ہوں۔ تو فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِن دُونِي پھر مجھے دکھاؤ نا جو مجھ سے نیچے نیچے جو تمہیں نفع دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، تمہارے بیڑوں کو پار کرتے ہیں، مجھے دکھاؤ نا وہ کون ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ بل الظالمون بلکہ الظالمون ظالم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، فی ضلال مبین سری گمراہی میں ہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ سب چیزوں کا بنانے والا، سب کا پیدا کرنے والا، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر جو تم غیروں کی عبادت کرتے ہو، کیا وہ پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے اس زمین و آسمانوں کو، اس کے اندر رہنے والی چیزوں کو پیدا کیا؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ ظالم ہے سری گمراہی میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ لقمان حکیم کون تھا جی؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ ایک اللہ کا ولی تھا، سوائے ایک تابعی کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا تھے جی؟ نبی تھے۔ باقی ساری امت یہ کہتی ہے یہ کیا تھے جی؟ ولی تھے، ولی تھے، اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ تھا۔ ٹھیک ہے۔
اولاد بھی نیکوکاروں کی تھی، بیٹا بھی جو تھا بھی وہ بھی کیا نیک تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ساران تھا جی، اس نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، اتنی بہترین نصیحتیں کی تھی، اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن بنایا جی، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو اور نصیحتیں نہیں کر سکتے نا، تو کم از کم یہ والی نصیحت کریں کہ جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، نصیحت کی، اللہ نے قرآن بنایا جی، ان نصیحتوں کو اوپر غور کرو جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق دیا ہم نے لقمان حکیم کو الحکمت، دانائی، عقل کی باتیں دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بےتکی قسم کے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں کہ حکا یہ لقمان حکیم نے بنایا تھا جی، ٹھیک ہے، اس کی ایجاد کرنا جی، حالانکہ وہ حکیم تھا، یہ والا حکیم نہیں ہے جی جو ہمارے زمانے میں آج کل پھکیاں شکیاں دیتے ہیں، یہ والے حکیم نہیں، وہ حکمت اور تھی جی، دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، ٹھیک ہے۔ اور عقل مند کون ہے جی؟ کل آپ نے سنا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے ہیں تو تب بھی اللہ اللہ، بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ اللہ، لیٹتے ہیں تو تب بھی اللہ اللہ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کے درمیان میں جو جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا، ان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ جہان بنایا نا، کوئی بیکار نہیں بنایا، مجھے بنایا، یہ زمین و آسمانوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، چرند درند کو بنایا، یہ بیکار نہیں بنایا، کسی مقصد کے لیے بنایا۔ عقل مند تو یہ ہوتا ہے، وہ کیسا عقل مند ہوگا جو کیا کرے گا جی؟ حکا ایجاد کرے گا جی، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے پوٹریوں والی باتیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ کہ شکریہ ادا کر اللہ کا، وَمَن يَشْكُرْ، اور جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، بے شک اس کا شکریہ ادا کرنا یہ اپنی جان کے لیے ہوتا ہے۔ ہم دن رات نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں جی، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ کریں نا جی، اللہ کی شان کے اندر، اللہ کی کبریائی کے اندر اتنا بھی فرق نہیں آتا جی، ٹھیک ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو بندہ نہ شکری کرے، انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ غنی بے پرواہ، حمید تاریف کیا ہوا جی۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں تو اس کی شان کے اندر اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم ساری مخلوق اگر ناشکری پہ آ جائے تو اللہ کی خدائی کے اندر، اس کی کبریائی کے اندر اتنا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے نا، تسبح لہ من فی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، وہ کیا کرتا ہے جی؟ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن ہم وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ یہ دیکھو پتے ہیں جی، زمین کے ذرے، ریتیں، چرندیں، پرندیں، درندیں، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے جی، دنیاوی فائدہ بھی ملے گا اور اخروی فائدہ بھی ملے گا۔ ایک تو نعمت کے اوپر شکریہ ادا کرے گا تو اللہ کیا اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نعمت کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ اس کو مزید بڑھا دے گا جی، ٹھیک ہے، اور آخرت میں آپ کے لیے یہ مزید اجر بن جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، نصیحت سنو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، جب کہا لقمان حکیم نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بچڑے، ٹھیک ہے جی، ابن کی تصغیر ہے جی، ٹھیک ہے، یہ عربی کے اندر بنی، چھوٹے معصوم پیار بھرے انداز میں کیا کہتے ہیں جی؟ بنی کہتے ہیں۔ اور جس طرح آپ ہی ایسی ہیں کو بھی چاہتے ہیں نا پتری، پترا کو کیا کہتے ہیں جی؟ پتری، بچڑا، بچے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ بچڑا، ٹھیک ہے، یہ پیار بھرا انداز ہے جی باپ کے ایک بیٹے کو۔ یا بنیا، او میرے بچڑے، او میرے لا تشرک باللہ، پہلی نصیحت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک لظلم عظیم، بڑا ہی ظلم عظیم ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے قانون کے اندر سب سے بڑا گناہ جی وہ کیا ہے جی؟ شرک ہے جی۔ شرک آپ سن چکے ہو جی، 21 پارے ہو چکے ہیں۔ اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، اللہ کی افعال کے اندر جی، اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کو مخلوق کے اندر ماننا، یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ مثلا بیٹے اللہ دیتا ہے تو کوئی اگر یہ کہے نہیں فلانا بزرگ بھی دیتا ہے نا، یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ نفع نقصان اللہ دیتا ہے جی، کوئی اگر یہ کہے نا جی فلانا بزرگ بھی کیا کرتا ہے جی؟ نفع نقصان دیتا ہے، تو یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ کوئی ہر ایک کی دکھوں کو، ہر ایک کی پریشانیوں کو سننے والا، ہر ایک کی مرادوں کو پورا کرنے والا، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کرنا، ہر وقت
ہر ایک کی سننے والا کون ہے جی؟ صرف اللہ۔ اس صفت کو اگر کسی غیر میں مانا جائے، نہیں فلانا بھی سنتا ہے، ادھر سے بھی سنتا ہے، ادھر سے بھی سنتا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے جی، مرا ہوا ہے جی، وہ بھی کیا جی قبروں کے اندر سے کیا کرتا ہے، بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، تو یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا۔ یہ کیا ہے جی؟ اللہ کے قانون میں سب سے بڑا شرک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو نصیحت کی، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اوے بنی اسرائیلیو اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے جی، اور ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یاد رکھنا شریک نہ ٹھہرانا، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے گا نا تو اللہ اس بندے کے اوپر جنت کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے نا، اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ مشرک بندے کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں اس سے نیچے نیچے جو گناہ ہوگا نا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں جی، شرک جان دے دینی ہے لیکن شرک نہیں کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ۔ دیکھو لقمان حکیم نے اللہ کا حق بیان کیا، میرے بیٹے اللہ کے حق کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو اللہ نے والدین کا حق بیان کر دیا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے تاکیداً حکم دیا انسان کو بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا جی۔ ٹھیک ہے، ماں باپ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے جی؟ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، خیر خواہی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے جی میہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کی والدہ کافرہ والدہ جب آئی نا، تو یہ تو مسلمان تھی، صحابیاں تھی، تو ملنے کے لیے آئی تو یہ فوراً بھاگ کر حضور کے پاس چلی گئی، حضور کی سالی ہے، کہا یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ ہیں بھی کیا جی؟ کافر ہیں، مشرکہ ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیا کروں، کیا معاملہ اختیار کروں؟ حضور نے فرمایا سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ کیا کرو جی؟ آپ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، والدین کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤ۔ کیوں؟ حملت امہ، اٹھایا ہے اس کو اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری۔ ٹھیک ہے، حمل ٹھہرتا ہے نا جی تو عورت کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تکلیف پھر دن بہ دن بڑھتی رہتی ہے، 9 ماہ تک کیا ہوتا ہے جی؟ تکلیف ہوتی رہتی ہے، یہ ایک شان۔ نمبر 2 وہنن علی وہن، جو خوراک پہلے خود کے لیے کھاتی تھی اب وہ خوراک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اپنے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی ہو جاتی ہے۔ وَفِصَالُهُ، اور اس ماں کا دودھ چھڑانا فی عامین، 2 سالوں کے اندر، انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر اے انسان، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ ٹھیک ہے، خالق میں ہو، تجھے پالنے پوسنے والے، تجھے دنیا میں لانے والے جو ذریعہ ہے وہ تیرے والدین ہیں، لہٰذا میرا بھی شکریہ ادا کر اور والدین کا بھی کیا کر جی؟ شکریہ ادا کر جی۔ والدین کا شکریہ کیا ہے جی؟ ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، ان کی ہر بات کے اوپر لبیک ہو جی، ان کو خیر خواہ طور پر ان کے ساتھ پیش آؤ جی۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو بندہ خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، والدین کو نیک نیتی کے ساتھ چہرے کی طرف دیکھتے ہیں نا، اللہ رب العزت اس بندے کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے خانہ کعبہ گھروں میں رکھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں سے وہاں بھاگتے ہیں، یہاں پر والدین کو ککے مارتے ہیں۔ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ دن میں 2 مرتبہ دیکھے، حضور نے فرمایا 2، اللہ اس کو 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ 3 مرتبہ، حضور نے فرمایا دن میں جتنی مرتبہ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھے بہترین چہرے کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اگر والدین کو دیکھو کہ نیک نیتی کے ساتھ، اللہ آپ کو ہر بار دیکھنے کے اوپر ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ شانیں اللہ نے دی ہیں جی۔ الیہ المصیر، یاد رکھنا میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تجھے مجبور کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، یہ کہ تو شریک ٹھہرا بھی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے میں ماں باپ کی بات نہیں مانی۔ ماں باپ کی بات ہر حال میں آپ نے ماننی ہے، لیکن
جب ماں باپ آپ کو کہیں نا جی نافرمانی کے کاموں کا ہی، ٹھیک ہے، ایسے کاموں کا کہیں جس سے رب کی ناراضگی لازم آتی ہے، یا یہ ہے کہ شرک کرنے کا کہیں تو پھر آپ نے ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ پیچھے 20ویں پارے میں اس کے اوپر مزید تفصیل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، عورتیں جو خاوندوں کو کہتی ہیں داڑھی مونڈ دو، وہاں پر مسئلہ بیان ہو گیا تھا۔ فلا تطعهما، تو شرک والے معاملے کے اندر، نافرمانی والے معاملے کے اندر ماں باپ کی بات نہیں مانی، ہوا صاحبہما، اور ان کا صاحب بن کر رہنا جی پھر دنیا میں معروفاً، دستور کے مطابق۔ باقی ہر معاملے میں ماں باپ کے کیا کرنا ہے جی، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، ان کا بازو بن کر رہنا جی ہر وقت۔ وَاتَّبِعْ، اور پیروی کر دین کے معاملے میں، سبیل من اناب الیہ، ان لوگوں کی جو میری طرف رجوع کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ دین کے معاملے میں آپ نے کن کی پیروی کرنی ہے جی؟ ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ والوں کی آپ نے پیروی کرنی ہے، نہیں یہ نہ ہو کہ آپ نے چرسی پنگی پوڈریوں کی محفل اختیار کر لو جی، نہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، پھر میں تم کو خبر دوں گا، بما کنتم تعملون، ان کاموں کی جو تم کرتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جو بھی عمل کرتے تھے نا جی، اچھا تھا یا برا تھا، میرے پاس آؤ گے پھر اس کی جزا اور سزا پاؤ گے۔ آگے، یا بنیا، دوسری نصیحت، یا بنیا، اے میرے بچنے، انہا، بے شک یہ، تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو رائی کے دانے کے برابر بھی، فتکن، پس تو اس کو کرے، فی صخرۃ، چٹان کے اندر، فتکن، پس ہو وہ، فرض کرو، فی صخرۃ، چٹان کے اندر، او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر چھپ کر کرے، او فی الارض، یا زمین کے اندر سرنگ بنا کر کرے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس عمل کو، اس برائی کو لے کر آئے گا۔ میرے بیٹے خیال کرنا، جو بھی عمل کرے گا اگر برے سے برا عمل ہے، چاہے وہ تو چھپ کر کرے، آسمانوں میں جا کر چھپ کر کرے، یا زمین کے اندر سرنگ کے اندر جا کر چھپ کر کرے، یا چٹان کے اندر سوراخ کر کے وہاں پر چھپ کر کرے، فرمایا دن قیامت کے اللہ اس کو بھی نکال کر لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، یہ خیال کرنا، جو بھی کام کرے گا اللہ کو دیکھنا ہے جی، ٹھیک ہے، آیا اس کام کے اندر رب کی رضا ہے یا نہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف، مہربان، باریک بین ہے، خبیر، خبر رکھتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ نمبر 3، یا بنیا، اے میرے بچنے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کے کاموں کا حکم کرنا، وانہا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرنا اس چیز کے اوپر جو تجھے پہنچے جی، ٹھیک ہے۔ نیکی کے کاموں کی تلقین کرنا، خود بھی نماز پڑھنا، لوگوں کو بھی دعوت و تبلیغ دینا۔ نمبر 2، وامر بالمعروف، نیکی کے کاموں کی ترغیب دینا، اور نمبر 3، برے کاموں سے لوگوں کو روکنا۔ جب یہ کام کرو گے تو تکلیفیں پہنچے گی، تو پھر کیا کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچے گی لوگ تانو تشنی کریں گے، بہت بڑا نمازی آ گئے، بہت بڑا حاجی غازی آ گئے، بہت بڑا تبلیغی آ گئے، ٹھیک ہے، اسوں کو تبلیغ کرا دیں گے، ٹھیک ہے، لوگ باتیں کریں گے، آپ نے کیا کرنا، وَاصْبِرْ، صبر کرنا، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس چیز کے اوپر جو آپ کو پہنچی ہے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ پختہ امور میں سے، جی پختہ کاموں میں سے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اور مت پھلانا اپنے گالوں کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، پھلانا، لوگوں کے اوپر غصہ مت کرنا جی، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ منہ ماری مت کرنا، منہ ماری کر کے غصہ پھلا کر ہونا کرتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اندر اکڑ کر مت چلنا تکبر کے طور پر۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال فخور، ہر اس بندے کو جو کیا کرتا ہے جی، کینہ بھی پالتا ہے، تکبر اور غرور بھی کرتا ہے۔ ہاں، کیا نصیحت ہے جی، میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ پیش مت آنا، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ غصہ مت کرنا، لڑائی جھگڑا فساد مت کرنا۔ اور نمبر 2، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا جی، تکبر غرور بندے کے اندر آ جاتا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور چلنا، وَقْصِدْ، چلنے کا طریقہ یہ رکھنا، فی مشیک، اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھنا، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور جب بات کرو تو بات کے اندر کیا کرنا، آواز کو پست رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی نصیحت ہے۔
ان انکر الاصوات، بے شک بری آوازوں میں سے بری ان انکر الاصوات، بے شک بری آواز، لصوت الحمیر، گدے کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اونچی آواز فضیلت والی ہوتی نا جی تو کھوتے شریف کی سب سے اونچی آواز ہے جی، ٹھیک ہے، دوسرے تیسرے محلے میں بھی بولے نا اس محلے میں آواز آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اونچی آواز یہ کوئی فضیلت والی چیز نہیں ہے جی، باں باں کرنا جی نہیں، بات کرنی ہے، کیا کرنی ہے، یہ آہستہ طریقے سے کرنی ہے۔ زمین کے اوپر چلنا ہے تو کیا کرنا ہے جی، میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے، نہ بالکل مریل سے ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلتے ہیں تو پاؤں کے اوپر کھش کھش کی آواز آتی ہے زمین کے اوپر، ایسے مت چلنا، اور ایسے بھی مت چلنا جی ڈنگا تریڑ ہو کر بندہ دیکھے کہ اس کی گردن کے اندر سریا پھنسا ہوا ہے۔ یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو وصیتیں کی، نصیحتیں کی۔ اگر یہی نصیحتیں اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں نا جی تو کافی سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پہلی نصیحت عقائد کے معاملے میں کی، میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ دوسری نصیحت عبادات کے معاملے میں کی، میرے بیٹے نماز کو کبھی مت چھوڑنا، ٹھیک ہے، نیکی کے کاموں کی ترغیب کرتے رہنا، برے کاموں سے روکنا۔ اور چوتھی نصیحت یہ کی، میرے بیٹے معاشرت کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر جب بات کرو گے تو کیا کرنا جی، آہستہ آواز میں بات کرنا جی، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ جب پیش آؤ گے تو کیا کرنا جی، نرمی کے ساتھ پیش آنا، برائی کے ساتھ ہرگز پیش مت آنا جی۔ اللہ رب العزت ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔